اس نسبت پر کہ گھر میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی ہے، شادی ہوتی ہے تو انسان کو خوشی ہوتی ہے، اور جب شادی کے بعد اولاد آ گئی آنگن میں تو پھر انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ اسی نسبت پر اس دینی پروگرام کو رکھا گیا ہے، لہذا میں یہ کوشش کروں گا کہ اسی سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ دیر اپنی بات کو، اپنی گزارشات کو رکھ سکوں۔ آپ تمامی حضرات سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات بہت تھوڑی دیر تک میری بات کو سماعت فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ ثم ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسلامی اصول اور اسلامی طریقے پر پیدا ہوتا ہے۔ ثم ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر اس کے ماں باپ کو اختیار ہے، وہ چاہے تو اپنی اولاد کو یہودی بنا لے، وہ چاہے تو اپنی اولاد کو مجوسی بنا لے، وہ چاہے تو اپنی اولاد کو نصرانی بنا لے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب ایک مسلمان کے گھر میں بچے کی ولادت ہوتی ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، تو اسلامی اصول اور اسلامی طریقہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا تو تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کرو۔ بچہ ابھی پیدا ہوا اور شریعت کہہ رہی ہے کہ اس کے دائیں کان میں ایک کان میں اذان کہلواؤ اور دوسری کان میں تکبیر کہلواؤ۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ بچہ جو ابھی 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہ کر باہر نکلا ہے، دنیا میں آیا ہے، سب سے پہلے دنیا میں آنے کے بعد جب وہ اپنی آنکھ کو کھولا، اپنے دماغ کو کھولا، تو سب سے پہلے اس کے دماغ میں اللہ کا نام لو، تاکہ اس بچے کے دماغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سب سے پہلے پہنچے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب سب سے پہلے بچے کے دماغ میں اللہ کا نام پہنچے گا تو وہ بچہ دنیا میں کبھی امید کی جاتی ہے کہ وہ بچہ دنیا میں نیک ہوگا۔ اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ ایک سادہ ورق ہے، سفید ورق ہے، کچھ بھی نہیں اس پر لکھا ہوا ہے، کچھ نہیں ہے۔ آپ اگر اس پر لال قلم سے لکھنا چاہتے ہیں لال قلم سے لکھ دیجیے، لکھنا چاہتے ہیں کالی روشنائی سے لکھ دیجیے، ہرے روشنائی سے لکھنا چاہتے ہیں ہرے سے لکھ دیجئے۔ آپ اس کاغذ کے اوپر جس طرح کی سیاہی اور روشنائی کا استعمال کریں گے وہ کاغذ اسی رنگ سے متاثر ہو جائے گا۔
اگر آپ لال لکھیں گے اس پر لال نظر آئے گا، اگر آپ کالا لکھیں گے اس پر کالا نظر آئے گا، اگر آپ اس پر ہرا لکھیں گے ہرا نظر آئے گا، اگر آپ اس پر اچھا لکھیں گے اچھا نظر آئے گا، آپ اگر اس پر برا لکھیں گے برا پڑھا جائے گا۔ بعینہ یہی مثال اس بچے کی ہوتی ہے جو بچہ آج پیدا ہوا ہے کہ اس کا دماغ بالکل سفید ورق جیسا ایک دم سادہ ہے، دنیا کے کوئی تفکرات نہیں، دنیا کے کوئی الجھن نہیں، دنیا کی کوئی پریشانی نہیں، دنیا کی کوئی مصیبت نہیں۔ لہذا اس سادے دماغ میں سب سے پہلے اگر کوئی پیغام جائے تو وہ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام جائے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جائے۔ اس کے دماغ میں اگر کوئی پیغام سب سے پہلے جائے تو وہ شریعت اسلامیہ کا پیغام جائے، تاکہ یہ بچہ جو آج پیدا ہوا اس کے دماغ میں سب سے پہلے اللہ کا نام آیا، سب سے پہلے محمد کا نام آیا، سب سے پہلے اسلام کا نام آیا۔ یہ بچہ جب دنیا میں بڑا ہوگا اسی پیغام کو لے کر کے دنیا میں جیے گا اور اسی پیغام کو لے کر کے دنیا میں وہ رہے گا۔ سب سے بڑا اس کا فائدہ یہی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا تو اس کے ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں تکبیر ہو۔ یہ اسلامی اصول اور طریقہ ہے، بلکہ اتنا ہی نہیں بلکہ ماں باپ کا یہ حق ہے کہ بچے کے پیدائش کے بعد سب سے پہلے اس کے دماغ میں اللہ کا پیغام ڈالو۔ اس کا بڑا فائدہ ہوگا، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے بتلایا گیا ہے۔ لیکن لاڈ میں، پیار میں، محبت میں، اپنی مامتا میں ہم بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے ہیں، بچے کی پرورش ہم صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے ہیں۔ ماں چھوٹی عمر میں ماں بن جاتی ہے، وہ ماں کی مامتا کو جانتی تو ضرور ہے کہ بچے کے اوپر محبت ہے، بچے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اپنی مامتا اس پر نچھاور کرتی ہے، لیکن اس ممتا کی وجہ سے بچے کی تربیت صحیح نہیں کر پاتی ہے، وہ اس کی پرورش صحیح نہیں کر پاتی ہے۔ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں اور ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آپ یہ کہیں گے کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے، 1 مہینے کا ہے، 2 مہینے کا ہے، ابھی 1 سال کا ہے، ابھی وہ ڈیگا ڈیگی قدم با قدم چل رہا ہے، اس لیے آگے چل کر وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ بہت بڑی غلطی میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ آج اس بچے کو سیدھا کرنے کی کوشش ہم اور آپ نہیں کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب 5 سال کا ہوگا تو اس کو ٹھیک کر دیا جائے گا، جب 10 سال کا ہوگا تو اس کو ٹھیک کر دیا جائے گا، جب 7 سال کا ہوگا تو اس کو ٹھیک کر دیا جائے گا اور اسے راہ راست پر لے آیا جائے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر بچے کی پرورش شروع سے ہوگی تو وہ بچہ آگے جیسے 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 بڑا ہوگا، جیسے اس کی پرورش ہوگی، اس کی پرورش کا اثر اس کے اوپر چڑھتا چلا جائے گا۔ بعینہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ہم اور آپ بیل لگاتے ہیں، بیل سمجھتے ہیں نا، لتی، گھیوڑا کی لتی، کدو کی لتی، اپنے ٹیٹی زبان میں بیل ہم لگاتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا، یہاں سے آپ چلے جائیے، کہیں پر بھی ہر جگہ مچان کا انتظام ہوتا ہے، لوگ لکڑی لگائے رہتے ہیں، ذرا اس سے عبرت حاصل کیجئے اور اس کو دیکھیے کہ اس سے ہوتا کیا ہے۔ وہ چھوٹا سا پودا جو ابھی لہلہا